لیکن جو عمران خان صاحب اور اس کی فیملی کے خلاف بولے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ عمران بہنیں غیر سیاسی ہیں، ان کا ہماری پارٹی کے ساتھ، پارٹی معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ ہمیں پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب کا بیان اور ان کا جو پیغام ہے وہ اپنی ہماری پارٹی کو اور پاکستانی قوم کو دیتی ہے تو اتنا تو ان کا رول ہے۔ تو اگر ہم سے یہ رول برداشت نہیں ہوتا اور ہم جا کے بغیر تصدیق کے الیگیشن شروع کر دیں اور عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف بولنا شروع کر دیں تو یہ پاکستانی قوم کو ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ پورا خاندان اس وقت جو ہے وہ قربانیاں دے رہا ہے جو ان کے حصے کی بنتی نہیں تھی۔ دیکھیں علیمہ خانم کے دونوں بیٹے، نہ ان کے پاس کوئی پارٹی پوزیشن رہی، نہ انہوں نے کبھی حکومت سے کوئی مراد لیے، نہ کبھی وہ آپ کو جب ہماری حکومت تھی فیڈرل میں، عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے تو آپ نے ان کو کئی آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ ایون حسان نیازی کی تو ناراضگی تھی ہمارے دور حکومت میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، لیکن جب مشکل وقت آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ حسان نیازی نے جو ہماری وکلاء کی جو تحریک تھی اس میں جو سب سے زیادہ جان ڈالی۔ آج آپ کو اس پارٹی میں جتنے بھی وکلاء نظر آتے ہیں تو اس میں حسان نیازی کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور آج وہ بیچارہ خود ملٹری قید میں تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے، 10 سال کی ان کو سزا ملی ہے۔ آج پچھلے 3-4 دن پہلے شاریز کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد دوسرے چھوٹے بیٹے کو شیرشاہ کو گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں یہ اگر فیملی قربانی دے رہی ہے عمران خان صاحب کی جو ان کے حصے کی نہیں بنتی، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ بشرا بی بی اس وقت ان کو جس طریقے سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کو جو مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پاؤں کے اوپر بھی کسی چیز نے کاٹا ہے، ان کو جو پانی دیا جا رہا ہے وضو کے لیے، نہانے کے لیے، یا جو ان کو اندر وہ کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں۔ حالانکہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف اور صرف عمران خان صاحب کی زوجہ، سابقہ خاتون اول، اور عمران خان صاحب کی مضبوطی۔ حالانکہ ان کا خیال تھا کہ بشرا بی بی کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو کمزور کریں گے، عمران خان صاحب جو ہے وہ بشرا بی بی کو جب ہم ٹارچر دیں گے تو کوئی نہ کوئی ڈیل کر لے گا، کوئی نہ کوئی ہمیں ڈیل دے دے گا، لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ ان کی مضبوطی بنی ہے۔ لیکن میں پوری پاکستانی قوم سے، اپنے ورکر سے، پارٹی کے دوستوں سے، پارٹی کی لیڈر سے، رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب نے مل کے ہم نے بشرا بی بی کی آواز بننی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کو اس وقت انتہائی سخت ٹارچر میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، یہ آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اندر کل ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں جایا جائے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندر جو ہے نا وہ اس کمیٹی کے اندر ووٹنگ کروائی گئی جس میں 13 بندوں نے کہا جانا چاہیے اور 9 نے کہا نہیں جانا چاہیے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ فینڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے استعفے کی بات کی۔ دیکھیے یہ تو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ایشو تھا، انہوں نے کیوں ریزائن کیا، یا جو ان کی ٹویٹ آئی۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ ایک نامور وکیل ہے، اور اس وقت ان کو پارٹی کی ضرورت ہے، ان کو جذبات میں آ کے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے پارٹی کو نقصان ہو۔ فی الحال ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی اگر کوئی دوسرا نیا سیکرٹری جنرل آئے گا اس کے اوپر بھی یہی پریشر ہوگا۔ اور رہی بات ضمنی الیکشن کے حوالے سے، تو وہ ابھی میرے خیال میں اگلے چند گھنٹوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ بہنوں کی ملاقات وہاں پہ ابھی ہو جائے گی ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ، تو ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے گی، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ ضمنی الیکشن لڑنا چاہیے تھا نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ شاید خٹک صاحب یہ بتائیے گا خان صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پارٹی لیڈرشپ اس کے اپوزٹ جاتی ہے۔ خان صاحب نے کہا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے، جبکہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، محمود اچکزئی کے بجائے کسی اور لیڈر، علی محمد خان کا نام زیر غور ہے، باقی نام بھی ہے، کیا کہیں گے؟ ابھی دیکھیں جو پیغام آیا تھا، یا جتنا مجھے پتا ہے میں نے نعیم پنجوتا سے کنفرم کیا، کیونکہ ان کی ملاقات ادھر علی بخاری صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایگزیکٹ کیا بتایا خان نے، تو خان نے جو ایگزیکٹ بتایا تھا وہ یہ کہ شبلی فراز، عمر ایوب، جب تک پشاور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی تب تک یہ اپوزیشن لیڈر وہ موجود رہیں گے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کوئی ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کے بعد میری یہ رائے ہے، میری یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بنا دیں۔
तो ये तो जब अपोजिशन लीडर बनने का वक्त आएगा तो तब ये चीज़ें जाके पता चलेगी। और देखिए तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम आपस में चीज़ों के ऊपर मशावरत करते हैं। हम देखिए ये कोई आज पहली दफ़ा तो नहीं है, इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे हम उनसे गुफ्तगू करते थे, हम उनसे चीज़ों को डिस्कस करते थे, तो हतमी फैसला तो इमरान खान साहब का ही होगा। तो अगर कोई पैगाम दिया हो पार्टी ने तो वो अभी अंदर जाके इमरान खान साहब के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो जब अपोजिशन लीडर बनने का टाइम आएगा तो ये सवाल आपके उस वक्त बनते हैं। और रही बात पोजीशन की, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट भी है, और हर पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपनी जमात में ऊपर आऊँ। तो अगर ये ख्वाहिश किसी की है तो ये आपका राइट नहीं बनता कि आप ये राइट उनसे छीनें। आपकी केपी की लीडरशिप जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन की वहाँ पे हिमायत भी कर रही है, कुछ लोग जो है हिमायत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है। कोई हिमायत करता है जिसने जो करना है। हमारे पार्टी का बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, क्यों खिलाफ है उसकी भी हमारे साथ वैलिड रीजन है। देखिए जब आप किसी एरिया पे बमबारी करते हैं, आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने हिमायत की है, किधर की है कोई स्टेटमेंट है? जो सियासी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सबूत है? सर बकायदा एक सहाफ़ी ने ये खबर दो दी है सहाफ़ी आप खुद से खबर चला लेंगे तो उसके ये मतलब है कि वो तस्दीक शुदा है। आपके पास अगर कोई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है या उन्होंने आपसे कोई गुफ्तगू की है, कोई वीडियो पैगाम हो, कोई उनका मीडिया के साथ कोई उन्होंने चीज़ शेयर की हो, सुनी सुनाई बातें हैं जी, सहाफ़ी ने रिपोर्ट कर दी, सहाफ़ी कल को कह देगा कि जी आपने मेरे 1 अरब रुपए चोरी किए हैं क्योंकि सहाफ़ी ने रिपोर्ट किए। देखिए रिपोर्टिंग हर चीज़ नहीं होती। अभी अगर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों की राय हो सकती है, मुख्तलिफ डिस्कशन हो सकती है, ख़त्मी फैसला पार्टी का होता है। और हमारा ऑपरेशन के हवाले से ख़त्मी फैसला यही है कि नो ड्रोन्स नो ऑपरेशन। अभी अगर जो वहाँ पे इख्तियार है नाजायज़, उसका कोई भी गलत इस्तेमाल करता है जिसको हम नहीं रोक सकते, तो ये सूबाई असम्बली को चाहिए कि उस हवाले से कानून साजी करे कि इन तमाम इख्तियारात को महदूद किया जाए।